کل ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جی یہ جماعت فلاں رخ پر جا رہی تھی لیکن سنا ہے وہاں حالات ہیں. ہم نے کہا اچھا تو تم یہ تو بتاؤ تم حالات کو بڑھانا چاہتے ہو یا ختم کرنا چاہتے ہو؟ بڑھانا چاہتے ہو تو روک لو جماعت کو، اور ختم کرنا چاہتے ہو تو بھیج دو. میں تم سے قدم کھا کر کہتا ہوں اگر تم دعوت پر نہیں آؤ گے تو اللہ کو باطل کے مقابلے پر نہیں لاؤ گے. اگر دعوت پر نہیں آؤ گے نا تو اللہ کو باطل کے مقابلے پر نہیں لاؤ گے. اگر دعوت پر نہیں آؤ گے، اگر تم نے عبادت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے عبادت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے عبادت کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا یا حالات کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا، حالات کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیا تو تم نے دشمن کے مقابلے پر، اللہ کے دشمن کے مقابلے پر آنے کا ضابطہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے پر آنے کا سبب ہی دعوت ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے پر آنے کا سبب ہی دعوت ہے. بے شمار قرآن حدیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، اس سے جو میں عرض کر رہا ہوں. یوشع بن نون انہوں نے اے اللہ ہم بھی مامور ہیں، ہم بھی مامور ہیں تیرا حکم دعوت دینے کا، تیرا حکم دعوت دینے کا، ہم بھی مامور ہیں، اور تیرا حکم عبادت کرنے کا، تیرا حکم عبادت کرنے کا. تیرے دونوں حکم ایک وقت جمع ہو گئے اور ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے. اے اللہ ہم مامور ہیں، ہم مامور ہیں تیری عبادت اور تیرے دین کی دعوت دینے کے. دیکھو میری بات دھیان سے سننا. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہم کچھ وقت کے لیے دعوت کا کام چھوڑنا چاہتے ہیں حالات کی وجہ سے، یا عبادت کرنے کے لیے حالات کی وجہ سے ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس وقت دشمن مقابلے پر ہے اور تیرے دو حکم ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، دعوت کا اور عبادت کا. اے اللہ ہم مامور ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم مامور ہیں تیرے لیے، ہم مامور ہیں تیرے لیے، ہم مامور ہیں تیرے لیے اور سورج مامور ہے ہمارے لیے. بہت بڑا فرق ہے. ہم مامور ہیں تیرے لیے، سورج مامور ہے ہمارے لیے. سورج کی حیثیت کیا ہے؟ سورج کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو سورج تو صرف اس لیے ہے تاکہ تمہیں دنیا کے مشاہدات اور کائنات کے نقشے تمہیں دکھلا دے. کیونکہ اعمال کی جو روشنی ہے وہ غیر مخلوق ہے. سورج کی روشنی مخلوق ہے. مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے. مخلوق روشنی مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے. مخلوق روشنی مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے. اعمال کی جو روشنی ہے وہ اجر و ثواب کو اور جنت کو اور غیب کی چیزوں کو دکھانے کے لیے ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، اعمال کی روشنی غیب کو دکھانے کے لیے ہے اور سورج کی روشنی ظاہر کو دکھانے کے لیے ہے. ظاہر کا مشاہدہ سورج کی روشنی سے ہوگا اور غیب کا مشاہدہ اعمال کی روشنی سے ہوگا. تو پھر سورج کی کیا حیثیت رہی؟ سورج کی کیا حیثیت رہی ایک نماز کے مقابلے میں؟ یہاں تو ایک وقتی بیماری کو لے آئے نماز کے مقابلے میں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہاں تو ایک وقتی بیماری کو لے آئے نماز کے مقابلے میں. ایک وقتی بیماری کو لے آئے نماز کے مقابلے میں. وہاں زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج، زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج
وہ اس کو نہیں لاتے ہیں، نماز کے مقابلے پر، بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ سورج کو یہاں روک، اگر یہ غروب ہوتا ہے تو اثر قضا ہوتی ہے، ہمیں اثر قضا نہیں کرنی ہے، ہمیں دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اور جب تک یہ دشمن پر فتح نہ ہو جائے، کتنا بھی وقت لگے، جب تک یہ دشمن مغلوب نہیں ہو جاتا ہے، سورج کو روک دے۔ اللہم احبسھا، اے اللہ سورج کو روک دے ہمارے لیے۔ سورج ٹھہر گیا کہ میں منتظر ہوں، آپ دشمن سے مقابلہ کریں، فتح ہو جائے، فتح ہونے کے بعد میدان ہاتھ آنے کے بعد اطمینان سے وضو کریں، پھر اطمینان سے نماز پڑھیں، پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے پھر سورج کو حکم ہو گیا ہاں اب آپ چل سکتے ہیں۔ سوچنا، یہ تو بیچارے بے دین ڈاکٹروں کی رائے، آپ یوں کریں اور آپ یوں کریں اور آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، عمل کو برباد کرنے والے اور عمل سے کوئی نسبت نہ رکھنے والے مسلمان کو اگر عمل سے روکیں تو یہ ناکامی کا، خسارے کا اور محرومی کا راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب سے بڑا حادثہ اس امت کے لیے ہے یہ کہ کسی عذاب کو ہٹانے کے لیے مسیح کو چھوڑا جائے، یہ اس امت کے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اسے کہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ مسیح کو اعمال سے آباد رکھنا اس عذاب کو بھی ہٹا دیتا ہے جس کے آنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کہاں سے شیطان اس فتنے میں ڈال دے مسلمانوں کو کہ تم مسیح چھوڑو تاکہ فتنہ ختم ہو، کیونکہ حکم کا پورا کرنا کامیابی ہے، حکم کا پورا کرنا کامیابی ہے، حکم کو چھوڑنا کامیابی نہیں ہے۔ انہیں کامیابیاں حکم چھوڑنے میں نظر آئیں گی، انہیں کامیابی حکم چھوڑنے میں نظر آئے گی۔ میں نے عرض کیا کہ سورج کو یہاں روک دیا، ایسے مواقع صحابہ کو ہی پیش آئے ہیں بہت۔ ایک صحابی لے کے کفر مقابلے پر جو آتا ہے وہ کفر مقابلے پر دعوت کی وجہ سے آتا ہے۔ جتنا بھی انبیاء اور صحابہ کا مقابلہ کیا ہے اغیار نے، وہ عبادت پر نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر تم قرآن گھر میں آہستہ پڑھو، تمہارے جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے مکے سے، نہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر زور سے پڑھو گے تو پھر ہم تمہیں مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے، کیونکہ تمہارے قرآن کی تلاوت سے ہماری عورتیں بچے اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جتنا بھی مقابلہ ہے وہ مشرکین کہا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، چلیے آپ کا دین حق ہے، آپ کا مذہب سارے مذہب پر سے اچھا ہے اور آپ کا دین اسلام یہی اصل مذہب ہے، آپ اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرا نہ کریں، دعوت کو لے کر پھرا نہ کریں، آپ اپنی جگہ بیٹھیں، جس کو بھی آپ کے دین کی ضرورت، آپ کے دین کی رغبت جس میں ہوگی وہ آ کر آپ سے دین سیکھے گا، آپ دین کی دعوت کو لے کر پھرا مت کریں۔ اس زمانے کو تو مسلمان کہتا ہے کہ پھرا نہ کرو، اس زمانے میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے مذہب کا پھیلنا ان کے پھرنے میں ہے، ان کے مذہب کا پھیلنا پھرنے میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ مقابل جب آتا ہے دشمن، جب دیکھتا ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت پر ہے، تو ایک صحابی کو قید کر لیا گیا مشرکین کی قید میں۔ ہم اس پر عرض کر رہے تھے کہ جب کوئی حال آتا ہے
عمل سے روکنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ اس حال میں عمل کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس حال میں عمل کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحابی مشرک کی قید میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جیل میں غسل کی حاجت پیش آ گئی، جیل میں غسل کی حاجت پیش آ گئی، کیا کریں؟ یہ تو نہیں کہ جب جیل میں ہے باہر نہیں جا سکتے اور پانی یہاں ہے نہیں تو چھوڑو۔ دیکھیں اس زمانے میں لوگ آسانی سے کسی بھی فتنے میں عمل کے چھوڑنے کو آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں، عمل کو آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی دور انبیاء میں دور صحابہ میں عمل پر یہ ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں بھائی وہ تو صحابی تھے، ہم تو صحابی نہیں ہے نا۔ جی ہاں، وہ تو ہاں عجیب الٹا جواب ہے، محمد جواب کیا ہے؟ محمد جواب ہے یہ کہ وہ صحابی تھے ہم صحابی نہیں ہیں۔ اچھا جی، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے صحابہ تک ہو کر ختم ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس امت کی مدد نبیوں کی طرح کرنے والے ہیں۔ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کا عمل پر اجر۔ اس لیے کہ جتنا زمانہ نبوت کے زمانے سے دور جائے گا، جتنا زمانہ نبوت کے زمانے سے دور جائے گا اتنا عمل کا کرنا مشکل ہوگا، جتنا عمل کا کرنا مشکل ہوگا اتنی مدد اور اجر زیادہ ہوگا۔ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے بیچارے غلطی سے کہ مدد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا، اب جتنا صحابہ کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا مدد کم ہوتی جائے گی، اور حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مدد 10 گنا بڑھا دیں گے اور اجر 50 گنا بڑھا دیں گے، مدد 10 گنا بڑھا دیں گے اور اجر 50 گنا بڑھا دیں گے۔ صحابی نے کہا کہ جی مجھے تو نماز پڑھنی ہے، وہ غسل کرنا ہے۔ جیلر سے کہا کہ ہمیں غسل کے لیے پانی چاہیے، اس نے کہا نہیں، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ آج کل تو لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے نا ایک دم کہ بھائی وہ تو قانون یہ بن گیا ہے، آپ تو عمل کے مکلف ہی نہیں ہے، قانون یہ بن گیا نا۔ کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو، باطل قوانین کے خلاف اللہ تعالیٰ کی غیر مددوں کے آنے کے ضابطے اور اسباب مسلمان چھوڑے ہوئے ہیں۔ یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو قانون آ گیا نا، یہ تو قانون آ گیا نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اگر مدد اور اس کی نصرت کے نازل کرنے کے اسباب اختیار کرو تو میں تمہیں کیا بتاؤں، جتنے قوانین اسلام اور احکام اسلام کے خلاف بنیں گے نا، یہ سارے قوانین باطل کی ہلاکت کا اصل سبب ہیں۔ جن قوانین کو اس زمانے کا مسلمان اسلام کے نقصان کا سبب سمجھتا ہے، خدا کی قسم یہ قوانین باطل کی ہلاکت کا سبب ہیں۔ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ جو بھی قانون کسی بھی عمل کے خلاف آئے، جو بھی قانون کسی بھی عمل کے خلاف آئے، چاہے وہ علم کے خلاف یا جماعت کی نماز کے خلاف ہی کیوں نہ آ جائے، یہ سارے قوانین باطل کی ہلاکت کا سبب ہیں۔ یہ قوانین باطل کی ہلاکت کا سبب ہیں، بشرط یہ کہ مسلمان ان حالات میں وہ کر لے جو صحابہ نے کیا ہے۔ تو یہ سارے قوانین تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی قانون لا کر، اگرچہ وہ قانون اللہ تعالیٰ باطل کے راستے سے لائیں، صرف مسلمان کو، آج کل مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ قانون تو باطل کی طرف سے آیا، اس نے پیدا کیا ہے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے، ان کے عمل کو پرکھنے کے لیے اور حالات میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے باطل کو ہی اللہ استعمال کر لیں گے فتنوں کے لانے کے لیے۔ یہ صاف کہیں کہ نہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، چاہے اس آزمائش کے لیے کوئی بھی استعمال ہوا ہو، اس کے لیے استعمال کوئی بھی ہوا ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، آنے کا راستہ کوئی بھی ہو۔ مشکل یہ ہے کہ جس طرح سے فتنے آتے ہیں ہم ان فتنوں کو انہی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ چنانچہ صحابی نے کہا کہ جی ہمیں تو پانی چاہیے، وہ کہ پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، پینے کا پانی ملے گا بہت تھوڑا، تو ٹھیک ہے پینے کا پانی اگر آپ دیتے ہیں اور اس کا پانی نہیں دیتے تو آپ 2 دن کا ایک پانی ہمیں اکٹھا دے دیں، 2 دن کا پانی ہمیں اکٹھا دے دیں، ہمیں 2 دن کا پانی اکٹھا دے دیں تاکہ ہم وصول کر لیں، اور ہم آج اور کل 48 گھنٹے ہم پیاس کو صبر کر لیں گے۔ سوچ، پانی جمع کریں گے یہیں کے لیے، وصول کے لیے۔ ہاں یہ نہیں کہ بھائی آپ حالات ہیں عمل کے مکلف نہیں، آپ جی ہاں آپ عمل کے مکلف نہیں ہیں، جب اس نے کہہ دیا ہم پانی نہیں دیتے تو آپ کیا کریں گے؟ اتنا جلدی مسلمان عمل کو چھوڑ دیتا ہے قانون اور حالات کی وجہ سے، اور اتنا جلدی اپنے آپ کو معذور سمجھ لیتا ہے۔ اور میں آپ سے یقین عرض کر دیتا ہوں کہ مسلمان دعوت اللہ کے بغیر اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا، اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا، اور مسلمان دعوت اور عمل کو جمع کرنے پر جب تک جم نہ جائے اس وقت تک اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس نے کیا، میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی اللہ تعالیٰ رکاوٹ لاتے تھے، اللہ تعالیٰ جب کوئی رکاوٹ لاتے تھے صحابہ کے زمانے میں، تو رکاوٹ صرف اس لیے آتی تھی کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ منافقین اور صحابہ کے دل کی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے۔ بات توجہ چاہتی، اللہ تعالیٰ دور صحابہ میں جب کوئی رکاوٹ لاتے تھے تو اس میں منافقین اور ایمان والوں کی دل کی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے۔ منافقین تو رکاوٹ کے آنے پر خوش ہوتے تھے، منافقین رکاوٹ آنے پر چلو جان بچی، جی ہاں، اور ایمان والے اس رکاوٹ کے آنے پر رات بھر رویا کرتے تھے، رات بھر رویا کرتے تھے۔ جن کے پاس خرچ اخراجات نہیں ہوتے وہ رویا کرتے تھے، جنہیں چھوٹا کر کے روک دیا جاتا تھا دعوت سے وہ رویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں مجھ پر پوری زندگی میں سب سے سخت رات وہ رات گزری، سب سے زیادہ سخت رات وہ رات گزری جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوٹا سمجھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا۔ سب سے سخت رات مجھ پر وہ رات گزری جس میں آپ نے مجھے چھوٹا سمجھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا۔ سخت رات مجھ پر وہ گزری۔ منافقین خوش ہوتے تھے، منافقین خوش ہوتے تھے، منافقین خوش ہوتے تھے۔ دونوں کے بارے میں اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا ہے تولو، یعنی یہ تو آپ کی مجلس سے روتے ہوئے اٹھ کر جاتے تھے وہ صحابہ جنہیں آپ روک دیا کرتے تھے مدینے میں، اور منافقین اس مجلس سے خوش ہو کر اٹھتے تھے، جی ہاں، اور خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہماری جان بچ گئی ان حالات کی وجہ سے۔